زندگی بعض اوقات انسان کو ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں نیکی کی سزا ملتی ہے اور سچائی کی قیمت تنہائی بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ مرحلہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو گناہ سے بچنے کی پاداش میں قید کر دیا گیا، نہ کوئی جرم نہ کوئی خطا، صرف پاک دامنی۔ قید خانہ بظاہر اختتام لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ اللہ کی اسکیم کا سب سے اہم مرحلہ تھا، کیونکہ اللہ جب کسی کو بلندی پر پہنچاتا ہے تو پہلے اسے اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، قمیص گواہی دے چکی تھی، مگر معاشرتی بدنامی کے خوف نے انصاف کو دبا دیا۔ عزیز مصر اور اس کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وقتی طور پر یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دینا ہی بہتر ہے تاکہ بات پھیلنے سے رک جائے۔ یوں ایک پاک باز نبی گناہ گاروں کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں ہمیں ایک کڑوا مگر سچا سبق ملتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ حق کے ساتھ حق کا بدلہ نہیں ملتا، مگر اللہ کے ہاں ضرور ملتا ہے۔ قید خانہ عام مجرموں سے بھرا ہوا تھا، چور، قاتل، سازشی، ہر قسم کے لوگ، مگر یوسف علیہ السلام جہاں بھی گئے وہاں روشنی بن گئی۔ ان کا اخلاق، صبر، نماز، ذکر سب قیدیوں کے دلوں میں چھونے لگا۔ وہ صرف قیدی نہیں تھے، وہ دعوت دینے والے نبی تھے۔ قیدی دیکھتے کہ یہ نوجوان نہ شکوہ کرتا ہے نہ بد دعا دیتا ہے، اس کی زبان پر شکر، دل میں یقین اور آنکھوں میں سکون ہے۔ آہستہ آہستہ ان سب کا احترام کرنے لگے۔ ایک دن قید خانے میں دو خاص قیدی آئے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا، دوسرا شاہی باورچی۔ دونوں پریشان تھے کیونکہ انہوں نے عجیب خواب دیکھے تھے۔ ساقی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ باورچی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ دونوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم تمہیں نیک انسان دیکھتے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دو۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو ایک سنہری موقع ملا، نہ صرف تعبیر بتانے کا بلکہ توحید کی دعوت دینے کا۔ تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں اس سے پہلے یہ جان لو کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو سب کا رب ہے۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ کیا کئی معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت کے لیے جگہ قید خانہ بھی ہو سکتی ہے، شرط نیت کی ہے۔ خوابوں کی سچی تعبیر۔ پھر یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی۔ ساقی سے کہا، تم رہا ہو جاؤ گے اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور باورچی سے کہا، تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ یہ الفاظ سخت تھے مگر سچے تھے۔ کچھ دن بعد بالکل ویسا ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ یہی سے یوسف علیہ السلام کی تعبیر خواب کی شہرت قید خانے میں پھیل گئی۔ ایک گزارش جو بلا دی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس پہنچو تو میرا ذکر کرنا۔ یہ کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک جائز امید تھی۔ مگر جب ساقی رہا ہو کر شاہی محل پہنچا تو دنیا کی چمک نے وعدہ بھلا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے اسے یوسف علیہ السلام کا ذکر بھلا دیا۔ یوں یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید میں رہے۔ یہ لمحہ ہمیں صبر کی گہرائی سکھاتا ہے۔ جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جائے تب اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ سال ضائع نہیں گئے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو بھی عبادت گاہ بنا لیا۔ وہ قیدیوں کی اصلاح کرتے، ان کے دل جوڑتے، اللہ کی بات سناتے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک غلام، ایک قیدی اندر سے ایک رہنما بن رہا تھا۔ ہم اکثر جلدی میں ہوتے ہیں مگر اللہ جلدی نہیں کرتا،
وہ انسان کو وقت دیتا ہے، سنوارتا ہے، نکھارتا ہے۔ اچانک ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں گا رہی ہیں۔ 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیوں میں لپٹی ہوئی ہیں۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے دربار کے سب معورین کو بلایا، مگر کوئی تعبیر نہ دے سکا۔ سب نے کہا یہ الجھے ہوئے خواب ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برسوں پرانی بات کسی کے ذہن میں چمکی۔ سانکھی چونک اٹھے، مجھے ایک شخص یاد آ گیا جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا تھا۔ قید خانے میں ساقی فوراً قید خانے پہنچا اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتا دی۔ 7 سال خوشحالی آئیں گے، پھر 7 سال قحط۔ تم پہلے سالوں میں غلہ جمع کرنا، پھر قحط کے وقت استعمال کرنا۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی، ایک مکمل معاشی منصوبہ تھا۔ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ نبی صرف عبادت گزار نہیں ہوتے، وہ معاشرے کے رہنما بھی ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً قید سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے اس عورتوں کے معاملے کی تحقیق ہو جنہوں نے میرے خلاف الزام لگایا تھا۔ یہ غرور نہیں تھا، یہ کردار کی صفائی تھی۔ یوسف علیہ السلام یہ سکھا رہے تھے کہ عزت کے بغیر آزادی بے معنی ہے۔ تحقیق ہوئی، سب عورتوں نے اعتراف کیا، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا نے بھی مان لیا کہ قصور اسی کا تھا۔ یوں برسوں بعد سچ پوری آب و تاب سے سامنے آیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قید خانے بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتے ہیں۔ صبر صرف انتظام کا نام نہیں، کردار کی تعمیر کا نام ہے۔ سچ وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا۔ اللہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.